بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ سب سے پہلے کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر۔ گجرانوالہ میں ایک باپ نے اپنی جوان بیٹی کا جنازہ جب اٹھایا اور اس کے بعد وہ اس قابل نہ رہا کہ اپنے بیٹے کا بھی جنازہ اٹھا سکے۔ انتہائی دل خراش اور انتہائی افسوسناک واقعہ، جس کی سی سی ٹی وی جو فوٹیج تھی جب وہ سامنے آئیں تو سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہو گئی۔ ہوا کیا ہے اس وقوعے کے اندر، یہ میں آپ کو اس ولاگ میں بتانے جا رہی ہوں۔ ایک اصغر کالونی ہے گجرانوالہ کے اندر، جس کا یہ واقعہ ہے، جس میں ایک لقمان نامی شخص ہے جس کے 4 بچے ہیں، جس میں سے اس کی بیٹی کا نام ہے ایمان جو کہ 16 سال کی، اور بیٹے کا نام ہے عبد الرحمان، فرسٹ ایئر کا اسٹوڈنٹ ہے۔ اور ایک ہی محلے کے اندر 2 خاندان رہ رہے ہیں جن کے ساتھ یہ دشمنی کا تقاضا ہوا۔ دشمنی اس طرح سے اس لڑکے نے نکالی کہ مجھے اس طرح سے محلے والوں کے سامنے اس طرح سے کیوں کہا۔ گورنمنٹ کا وہاں پہ اسکول ہے جہاں پہ بچے یہ پڑھنے جاتے ہیں۔ ایمان جو ہے وہ 9th کلاس کی اسٹوڈنٹ ہے اور اپنے گھر سے ساتھ ہی اسکول ہے جہاں پہ پڑھنے جاتی ہے۔ اسی محلے میں ایک محمد حسن نامی لڑکا رہتا ہے جس کی عمر 27 سال اور جو شادی شدہ بچے کا باپ ہے، جو کہ آوارہ ٹائپ کا ہے، جو کہ لوگوں کو تنگ بھی کرتا ہے، جس کے اوپر FIR ہیں، چوریاں بھی کرتا ہے، ڈکیٹیاں بھی کرتا ہے۔ ایمان اسکول جا رہی تھی اور اس نے دیکھا اور اس کو چھیڑنے کی کوشش کی، اس کو مختلف آوازیں کسی اور اس کو ڈیفرنٹ جو ہے اشارے کیے، جس کی وجہ سے وہ خاموشی سے چپ کر کے اسکول چلی گئی۔ بچی نے آ کر گھر اپنے والدین کو نہیں بتایا۔ اس کا بڑا بھائی جو ہے وہ فرسٹ ایئر کا اسٹوڈنٹ ہے، جو کہ 17-18 سال کا ہے، اس نے کسی کو بھی نہیں بتایا اور چپ کر کے وہ جاتی رہی۔ یہ روز اس کو گلی سے گزرتے ہوئے چھیڑتا اور ایک ہی محلے میں رہتے ہیں اور اس کو آوازیں کستا، وہ چپ کر کے خاموشی سے چلی جاتی۔ ایک دن اس نے حد ہی کر دی کہ اس کا ہاتھ پکڑا اور جس پر وہ ایک دم سے بچی جو تھی چونک گئی، سہم گئی اور اس نے کہا چھوڑو میرا ہاتھ کیوں اس طرح سے پکڑا ہے، میں اپنے ابو کو جا کر بتاؤں گی۔ اور چھڑا کر ہاتھ وہ بھاگ کر اسکول چلی گئی۔ اسکول میں سارا دن وہ پڑھا لکھا جو بھی، لیکن ٹینشن میں رہی۔ گھر آتے اس نے اپنے بھائی کو بتایا، نہ والدہ کو بتایا نہ ہی اپنے والد کو بتایا۔ بھائی کو بتایا کہ عبد الرحمان کو، کہ اس طرح سے جو حسن نامی لڑکا ہے ہمارے محلے میں، اس نے مجھے چھیڑا ہے، پہلے کئی دنوں سے چھیڑ رہا ہے تو میں اس کو اگنور کر رہی ہوں، لیکن آج اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور جس کی وجہ سے میں ڈر بھی گئی تھی اور میں بھاگ کر اسکول چلی گئی۔ محلے والوں نے دیکھا ہے حسن جو ہے وہ اس محلے کے اندر پہلے ہی جو ہے چوک میں کھڑا رہتا ہے اور بدتمیزیاں لوگوں کے ساتھ پہلے ہی کرتا ہے۔ عبد الرحمان نے یہ بات برداشت نہ کی اور اس نے جا کر اس کو کہا کہ تم نے میری بہن کو اس طرح سے چھیڑا ہے اور اس کا ہاتھ پکڑا ہے، آئندہ اس طرح سے مت کرنا ورنہ میں برا پیش آؤں گا۔ میری بہن ہے اور میں نہیں چاہتا کہ آپ جو ہے اس کی طرف اس طرح سے میلی آنکھ سے بھی دیکھیں، خبردار۔ اس طرح سے ان کی آپس میں ہاتھا پائی ہوئی، تھوڑی سی محلے والوں نے چھڑا دیا اور صلح کروا دی۔ اس کے بعد جو عبد الرحمان کا والد ہے یہ فوراً ان کے گھر گیا اور اس کے والد ادریس کو جا کر کہا کہ اس طرح سے محلے میں رہتے ہوئے ہم محلے دار ہیں، آپس میں ہمسائے ہیں، آپ کے لڑکے کا میری بیٹی کو اس طرح سے چھیڑنا، پھر اس کا ہاتھ پکڑ لینا اور پھر بیٹے کو بھی دھمکی لگائی کہ اب میں آپ کو جان سے مار دوں گا، تو آپ ان کو سمجھائیں۔ جس پر جو حسن کی بیوی تھی وہ بھی بڑی پریشان ہوئی کہ اس کی شادی ہوئی اور اس کا ایک بچہ ہے، پھر بھی اپنی حرکتوں سے بات نہیں آ رہا، ایک چھوٹی سی بچی ہے اس کو آتے جاتے یہ تنگ کر رہا ہے اور پہلے بھی یہ کئی بار لوگوں کو تنگ کر چکا ہے۔ یہ کہنے کی دیر تھی اور حسن نے جو ہے وہ اپنا کالر کھول کر کہا کہ اب میں تم دونوں کو نہیں چھوڑوں گا۔ 13 اکتوبر کو 1 بجے چھٹی ہوئی اسکول سے۔ عبد الرحمان جو تھا وہ اپنی بہن کو اب اسکول خود چھوڑنے جاتا اور لینے بھی جاتا، کالج سے واپسی پہ اس کو لے لیتا اور صبح اس کو چھوڑ کر جاتا، کیونکہ جب سے یہ واقعہ ہوا تھا وہ نہیں چاہتے تھے کہ بچی جو ہے وہ اکیلی محلے میں جائے یا کوئی بات ہو، کیونکہ اس نے دھمکی بھی دی تھی۔ یہ دونوں آ رہے ہیں اور جیسے ہی اپنی مسجد والی گلی کے اندر انٹر ہوئے ہیں تو سامنے سے جو ہے وہ حسن آ رہا ہے، ہاتھ میں اس کے ویپن تھی اور یہ سامنے سے آ رہا ہے۔ اس نے آتے ساتھ ہی دونوں بہن بھائیوں کو جو ہے وہ گولیاں مار دی، دونوں وہاں پہ زمین پہ گر گئے۔ محلے کے اندر کوہرام مچ گیا، سب محلے والے اکٹھے ہو گئے، جو ہے فون کیا گیا، اس کے والدین بھی آ گئے اور والد نے آ کر سب سے پہلے اپنی بیٹی کو جو دیکھا، جس کی دھڑکن جو ہے وہ آہستہ آہستہ بند ہو رہی تھی، اپنے ہاتھوں میں بیٹی کو اٹھایا، لیکن وہ اس ٹائم تک اپنی آخری سانسیں لے چکی تھی اور دم توڑ گئی۔ پانی بھی اس کے منہ میں اس کو پینا نصیب نہ ہوا، باپ پانی بھی نہ ڈال سکا۔ اس کے بعد بیٹے کی طرف ہوا اور بیٹا آخری سانسیں لے رہا تھا۔ فوراً پولیس آ گئی، 1122 کا سارا جو سٹاف ہے آ گیا، ان کو ہاسپٹل شفٹ کیا گیا، سول ہاسپٹل گجرانوالہ میں۔ وہاں پہ جا کر بیٹی جو تھی وہ تو دم توڑ چکی تھی اور اس کے بعد جو بیٹا تھا وہ اس کو ICU میں شفٹ کر دیا گیا، اس کو آکسیجن وغیرہ لگائی گئی، جو بھی پروسیس ہوتا ہے ہاسپٹل کا
باپ جو ہے وہ دھاڑے مار مار کر رو رہا ہے، ماں دھاڑے مار مار کر رو رہی ہے۔ ماں کا نام عظمیٰ ہے، باپ کا نام جو ہے وہ ہے لقمان۔ 4 بچے ہیں ان کے، 2 بڑے یہ بچے ہیں، 2 چھوٹے۔ سارے محلے میں جو ہے محلہ تھانے پہنچ گیا گواہی دینے کے لیے کہ اس طرح سے ہاں جی پوچھا گیا کہ کیا دشمنی تھی؟ کوئی دشمنی نہیں ہے، دشمنی یہ ہے کہ اس طرح سے بچی کو چھیڑا ہے، اس بات پہ منع کیا ہے، اور یہ دیکھیں ہمارے ساتھ یہ ہو گیا، میرا بچہ اور میری بچی چھن گئی۔ بیٹی کا 2 دن پہلے باپ نے اپنے کندھوں پہ جنازہ اٹھایا اور بیٹا جو ہے ہاسپٹل میں آخری سانسیں گن رہا تھا، اور اس کے بعد تھانے میں جو ہے وہ ایف آئی آر درج ہوئی۔ اس مقدمے کا جو مدعی بنا ہے وہ ایمان کا باپ نہیں بلکہ اس کا چاچو بنا ہے، اور جب اس سے پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ ایمان کو جب دفن کیا تو والد جو ہے اس محلے میں ایک کوہرام تو تھا، تو والد وہیں پہ گر گیا تھا، اور اس کے اندر یہ ہمت نہیں کہ وہ اپنے بیٹے کے لیے جو ہے کورٹ کچہریاں یا بیٹی کے کیس کے لیے اس طرح سے آئے۔ ماں جو ہے وہ ہوش و حواس کھو بیٹھی ہے۔ اتنا دردناک واقعہ کہ ایک محلے میں رہتے ہوئے ہمسایوں کے بڑے حقوق ہوتے ہیں، اور ہمسایہ جو ہے وہ ایک تو 10 سے 11 سال بڑا، اوپر سے شادی شدہ بچے کا باپ، اور وہ اس طرح سے بدتمیزی کر رہا ہے۔ پھر جب اس کو روکا گیا ہے، اور یہ جھوٹی ہے نا عزت کہ میری محلے والوں کے سامنے اس نے بےزتی کیوں کی ہے کہ میری بہن کو آج کے بعد چھیڑا تو اچھا نہیں ہوگا، یہ بات اس نے اپنے دل کے اندر بٹھائی۔ کہاں سے اس نے جو ہے ویپن لی، کس طریقے سے اس کو جو ہے یہ پلان بنایا کہ میں اب ان کو دونوں بہن بھائیوں کو نہیں چھوڑوں گا۔ سرے عام دونوں بہن بھائیوں کا قتل کیا گیا ہے چوک کے اندر، مسجد والی گلی کے اندر، اصغر کالونی میں، گجرانوالہ میں۔ جب ایس ایچ او نے پوچھا ہے تو اس کے بعد سی سی ٹی وی فوٹیج نکالی گئی، وہ فوٹیج جو تھیں وہ سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہو گئی، اور کل سے یہ خبر جو ہے سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہے۔ لوگ ڈر گئے ہیں کہ محلے میں کیا کہیں بھی ہم سیف نہیں۔ اگر کسی کو ہراساں کیا جا رہا ہے کسی بچی کو، تو بدلے میں اس کا بھائی اگر اس کا محافظ بن رہا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس کو مار دیا جائے گا۔ اس طرح سے تو نہیں ہوگا۔ انتہائی افسوس ہوا ایمان کے لیے۔ ایمان ننھی سی کلی پھول جو کہ ابھی 9th کلاس کی اسٹوڈنٹ تھی، اور ایک ہونہار بچی، اور ایک بچہ عبد الرحمان جو کہ فرسٹ ایئر کا اسٹوڈنٹ، پاکستان کے مستقبل دونوں بچے جو ہیں ان کے چراغ بجھا دیے گئے ہیں۔ یہ دل خراش واقعہ سن کر جو ہے ڈر بھی لگتا ہے، اور یعنی کہ سی سی ٹی ہے، بڑا کچھ بڑے کرائم کو کنٹرول کرنے والے ادارے سب، لیکن لوگ پھر بھی نہیں ڈرتے اپنے انتقام لینے کے لیے۔ وہ اس طرح سے کہ اپنی جو عزت ہے محلے والوں کے سامنے اس طرح سے کیوں گیا، حالانکہ اس کے باپ نے معذرت بھی کی، بیگم نے بھی سمجھایا سب نے کہ آپ اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں۔ پہلے بھی کتنی ایف آئی آر درج تھی، لیکن وہ صرف کہ مجھے محلے والوں کے سامنے کیوں ذلیل کیا گیا، اس بات پہ 2 بہن بھائیوں کی دن دہاڑے اس نے جان لے لی۔ اپنے بچوں کی حفاظت کریں۔ اگر بچی، اب اس میں دیکھیں بچی کا کوئی قصور نہیں ہے، اس نے بیچاری نے پہلے تو نہیں بتایا کہ لڑائی ہوگی، بچیاں ڈر بھی جاتی ہیں، بچے ہوں جو بھی ہے، پھر اس نے اپنے بھائی کو بتایا، جب اس نے حد کی تو اس کا ہاتھ پکڑا، تو اس بات پہ اس کا جو ہے اس دنیا سے، دنیا فانی سے اس کو کوچ کروا دیا گیا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔